یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں، خداوند کی پریزنس کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے، خدا باپ کے تخت کے لیے جو ہمارا باپ ہے اور پاکرو ہمارا استاد ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ ہاللویا۔ اگر ہم پیدائش 1 باب اور اس کی 2 آیت میں کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اس لیے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ کہاں رہتا تھا، اندھیرے میں، اور آج شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ ادھر میں ہوں۔ اندھیرے سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کوئی بدرو نہ ہو وہاں پر، یا کوئی شیطانی چیز نہ ہو، اس لیے اندھیرے سے جو ڈر لگتا ہے وہ ہمیں شیطان کہتا ہے میں ہوں، جبکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اندھیرے میں کون رہتا ہے؟ خدا رہتا ہے۔ اور کیوں اس نے اندھیرے میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے ہم سے، تاکہ ہم اس کو ڈھونڈیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو جانیں، کیونکہ لکھا ہے مانگو تو تم کو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ خداوند چاہتا ہے کہ یہ مجھے ڈھونڈے، اس لیے خداوند ہم سے بعض اوقات میں پوشیدہ رہتا ہے، اور جب وہ ہم سے پوشیدہ رہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خداوند جو ہے وہ اس ٹائم میں مجھے رسپونڈ نہیں کر رہا، یا مجھے رسپانس نہیں دے رہا، یا شاید وہ موجود نہیں ہے، یا مجھے سن نہیں رہا، تو آج ایک چیز کو دیکھیں کہ خداوند پسند کرتا ہے کہ وہ پوشیدہ رہے، اور بہت دفعہ میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ چیزوں کو پوشیدہ رکھیں۔ تو آج مین جو چیز خداوند آج ہمیں سکھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکریٹو رکھیں۔ سیکرٹ رکھنا جو ہے، یا اپنے آپ کو سیکریٹو رکھنا، اپنے آپ کو پوشیدگی میں رکھنا، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم پوشیدہ نہیں رہتے تو شیطان جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، ہماری باتوں کا، ہمارے ایکشنز کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے جب ہم کوئی چیز جو ہے وہ سیکرٹ نہیں رکھتے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آج ہمیں جو سکھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیکرٹ رہیں، سیکریٹو رہیں، اپنی باتوں کو سیکرٹ رکھنا آج سے سیکھیں، کیونکہ یہ وومن میٹنگ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ عورتوں میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سیکریٹو بہت کم رہتی ہیں۔ صرف تینوں دسن لگیاں انہوں نے دسی، وہ اس کو آگے سے کہتی ہے صرف تمہیں بتانے لگی ہوں، آگے نہیں بتانا، اور وہ بات شیزا پلیز آپ اس کو چھوڑاؤ گے؟ تھینک یو۔ تو وہ بات پہنچتے پہنچتے کہاں چلی جاتی ہے؟ پورے محلے میں پتہ چل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ راز جو ہے وہ فاش ہو جاتا ہے۔ تو کلام میں ہم دیکھتے ہیں، مثال نکالیے گا میرے ساتھ 3 باب اور اس کی 32 آیت کو دیکھیے گا۔ جی، مثال 3 باب اور اس کی 32 آیت۔ میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے کیونکہ کجرو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے مہر میں راز ہیں۔ یعنی خداوند جو ہے اس کے بھی جو رازدار ہوتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ راست باز۔ جو راست باز ہوتے ہیں، کلام میں لکھا وہ کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کا راز جو ہے وہ دوسرے کو نہیں بتاتے، وہ سیکریٹو رہتے ہیں۔ اگر کوئی بات پتہ چلی ہے، اگر کسی کی برائی کا پتہ چلا ہے یا کسی کی بری عادت کا پتہ چلا ہے، اس کو بتانے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل میں رکھ کے اس کے لیے پریئر کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات پتہ چلی ہے تو خدا نے مجھے یہ بات کیوں بتائی ہے؟ کیا دوسروں کو بتانے کے لیے بتائی ہے، یا مجھے جو ہے وہ دوسروں کو بتانے کے لیے بتائی ہے، یا مجھے اس لیے بتائی ہے کہ میں اس کے لیے پریئر کروں؟ تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم
اس کے مہر میں راز بنے، یعنی کہ خداوند کو پسند آئے کہ خداوند ہمیں اپنے رازدار جانے۔ اگر بعض اوقات میں ایسے ہوتا ہے کہ خدا ہمیں کوئی راز کی بات بتاتا ہے اور ہم سب کو بتانا شروع ہو جاتے ہیں، اور خداوند آج چاہ رہا ہے کہ آپ سیکریٹو رہیں، اپنے خواب شیئر مت کریں۔ کیوں سارے کے ساتھ نہیں شیئر کریں؟ کیوں بائبل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یوسف کو خواب آتے تھے تو وہ آگے کیا کرتا تھا؟ خوشی خوشی سے بتاتا تھا اپنے بھائیوں کو، میں نے جو ہے وہ 11 ستارے دیکھے ہیں، 10 ستارے دیکھے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے۔ تو اس کے بھائی سمجھ جاتے ہیں کہ، اور وہ پورا بتاتا ہے کہ انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے، تو اس کا بھائی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس نے ہمارے بارے میں کہا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند، مطلب میرے 11 بھائی اور میری ماں اور باپ جو ہیں وہ مجھے کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ اس کے بھائیوں کو خواب کے جو تھا وہ انٹرپریٹیشن پتہ تھی، لیکن یوسف کیا کر رہا ہے؟ اس وقت خوشی خوشی بتا رہا ہے، لیکن یہی بات جو ہے وہ اس کے بھائیوں نے دل میں رکھی کہ تو ہم پہ حکومت کرے گا، ٹھہر جا ذرا۔ اور پھر جس دن وہ آ رہا تھا دور سے، تو لکھا ہے دور ہی سے بھائیوں نے منصوبہ باندھ دیا اس کو دیکھ کر کہ اس کو گڑھے میں پھینکتے ہیں، کیونکہ یہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے تم مجھے سجدہ کرو گے۔ وہ اس سے حسد کرنے لگ گئے، لیکن کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ بات ہمیں، کیونکہ ہم خوشی خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں اور بہت اپنوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ میں بتایا کہ انسان ہمارا دشمن نہیں ہے، شیطان ہے، لیکن شیطان ہمارے رشتہ داروں کے اندر بھی آ سکتا ہے، ان کے اندر بھی حسد والی اور اس طرح کی بدروہیں بیٹھی ہوتی ہیں جو آپ کی خوشی کو اور آپ کی بڑھوتری کو نہیں دیکھ سکتی، جس کی وجہ سے ایول آئیز جو ہیں وہ ان کے وسیلے سے کام کرتی ہیں، شیطان کی ایول آئیز، اور وہ ایول آئیز جو ہیں وہ ہماری ترقی کو روک دیتی ہیں۔ بہت دفعہ میں لوگوں نے شاید انٹرویو دیا ہو کسی اچھی جگہ پر، لیکن آتے ہی سب کو بتا دیا میں انٹرویو دے کے آیا ہوں، میں انٹرویو دے کے آئی ہوں، کچھ دنوں بعد کوئی رسپانس نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو سیکریٹو رکھنا ہے، اس بات کو اس کو سیکریٹو رکھنا ہے، پریئر میں رکھنا ہے۔ جیسے ہی جاب یس ہوئی، پھر ہر ایک کو بتاؤ، گواہی دو کہ خداوند نے جو ہے وہ مجھے سرفراز کیا، مجھے اچھی جاب دی ہے اور خدا نے ایسے کیا ہے۔ تو اس لیے آج خداوند یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کر رہے ہیں کہ اپنی باتوں کو اپنے تک محدود رکھیں، خاص کر وہ باتیں جو آپ کی ترقی کی ہیں، جس میں خدا نے آپ کے لیے منصوبے رکھے ہوئے ہیں، لیکن خداوند آپ کو پہلے ہی سے بتا رہا ہے، اس کو اتنا اوپنلی سب کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اگر ہم آگے دیکھیں، لکھا ہوا ہے متی 6 باب میں لکھا ہوا ہے، خداوند نے کہا اگر تو دعا کرے تو پوشیدگی میں کر۔ اب خداوند کتنا پسند کر رہا ہے کہ سیکریٹو ہو کے پریئر کریں، آپ کی پریئر سیکریٹو ہونی چاہیے، آپ کا روزہ سیکریٹو ہونا چاہیے، سب کو بتانے والا روزہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو بتانے والی پریئرز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں آپ لوگوں کو کبھی بتاتی بھی ہوں کہ روزہ رکھنا ہے یا میں رکھتی ہوں، یا اتنے ٹائم پریئرز کرنی ہے میں کرتی ہوں، میرا بتانے کا مقصد وہ اپنے آپ کو شو اپ کرنا نہیں ہے، آپ لوگوں کو انکریج کرنا ہے، آپ لوگوں کو ایمان کو بڑھانے کے لیے میں بتاتی ہوں کہ میں بھی کرتی ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں۔ لیکن وہ ایک فرق مطلب ہے اس بات کا، لیکن جو شو اپ کرنے کے لیے یا جو اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے بتانے والی بات ہے، ان کو خداوند کہتا ہے کہ سیکریٹو رہو، آپ کی پریئر سیکریٹو ہونی چاہیے، آپ کا روزہ سیکریٹو ہونا چاہیے، آپ کا خیرات کرنا جو ہے وہ سیکریٹو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی مدد کی ہے تو سب کو بتا دو، ان کے گھر میں یہ مسئلہ تھا میں نے سولو کیا، بہت غربت تھی، بہت یہ تھا۔ اس کا مطلب ہے پہلی بات تو ہم نے اپنا اجر کھو لیا، دوسری بات ہم نے شیطان کو موقع دیا، تیسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہمیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا اس کا فائدہ اس کے کرنے کا۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ سیکریٹو رہیں، جو یسوع مسیح نے خود بھی یہ بات بولی ہے، پوشیدگی میں، تیرا ہدیہ پوشیدگی میں ہو، تیری دعا پوشیدگی میں ہو، تاکہ تیرا باپ تجھے اجر دے۔ اور منع کیوں کیا گیا ہے کہ سیکریٹو رہو اور ہر بات نہ بتاؤ، تاکہ آپ کی برکت کو ہمارا مخالف شیطان چھین نہ لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے پیچھے کب شیطان پڑا تھا؟ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہونے والی تھی، جب جبرائیل فرشتہ آیا تب تک تو شیطان کو پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ہی مجوسیوں کو پتہ چلا اور وہ جب ہیرودیس بادشاہ کے پاس گئے، اسی طرح سے بات جیسے پھیلنی شروع ہو گئی کہ بادشاہ پیدا ہو رہا ہے، بادشاہ پیدا ہو گیا، تو یسوع مسیح کا خطرہ بڑھ گیا۔
शैतान ने उसको मारने की पूरी कोशिश की। ऐसा ही है। और वैसे वो पैदा शायद होते और किसी को भी ना पता, तो इतना किसी ने भी इतना शोर नहीं डालना था। लेकिन ये क्यों? क्योंकि वो एक सीक्रेट था, वो एक बड़ी ख़ास बात थी। एक बादशाह पैदा हो रहा है और दुनिया वाले उसको दुनियावी बादशाह समझते हुए उसके पीछे पड़ गए कि ये शायद दुनिया का बादशाह पैदा हो रहा है। लेकिन हकीकत में उसके मीनिंग्स जो थे वो वही जानते थे जो रूह में जानते हैं। फरिश्ते जानते थे कि ये कौन सा बादशाह पैदा हुआ है, इसलिए वो खुशी मना रहे हैं और गडरियों के पास जाते हैं। तो जैसे सीक्रेट जो है वो लीक होता है तो इसका मतलब है हम खुद से अपनी बात शैतान के हाथ में दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम खुद से, और फिर बाद में वो नहीं होती जब फिर हम खुदावन से लड़ते हैं। खुदावन तूने मुझे कहा था उधर इंटरव्यू दे, तूने मुझे कहा था कि उधर जा, तूने मुझे कहा था कि तूने गाड़ी लेनी है, तूने मुझे कहा था ये करना है, और अब मेरा वो काम ही नहीं हुआ। मैंने तो सबको बता दिया, अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने तो सबको बता दिया मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने तो सबको बता दिया कि मैंने ये काम करना है। तो खुदावंद कहेगा कि मैंने कहा था सबको बताओ, सबको नहीं बताओ। जब वो बात हो जाए फिर खुशी मनाओ। क्या करो? खुशी मनाओ। खुदावंद खुश होगा, फिर उसकी गवाही दो, उसको जलाल दो। लेकिन उससे पहले क्या है, सिर्फ आपको और आपके खुदा को पता होना चाहिए कि आपने क्या बात खुदा के सामने रखी है। इस दफ़ा में इस तौर पे बहुत सारी सिक्रेटिव चीज़ें हैं, जैसे प्रेगनेंसी है, तो उसको भी आप देखें कि किस तरह से जो है वो सिक्रेटिव रखनी है। और जब उसने ज़ाहिर होना है, वो खुदावंद ने जब उसका टाइम रखा है तो सबको ही पता चल जाता है कि भाई वो क्या है, प्रेग्नेंट है। लेकिन इस तौर पर भी जो है वो खुशी खुशी सबको बता दिया जाता है, पहली दफ़ा में, पहले महीने में, पहले दिन में ही। तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जो है वो मसला हो जाता है। तो इसलिए खुदावंद ने क्या कहा, इसको भी आप सिक्रेटिव रखें। जब उसने ज़ाहिर होना है अपने टाइम के मुताबिक वो ज़ाहिर हो जाएगी। हालेलुया। सो खुदावंद आज हमें डीप ये सिखा रहा है कि आज से पहले शायद हम इतने गौर से ना इन चीज़ों पर ध्यान देते हों या इतने ना गौर दिया होता हो। और बहुत दफ़ा में हम अपने फ्रेंड समझ के बहुत शेयर करते हैं कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है या मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ तो मेरी हर बात शेयर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह के पास शमौन पतरस जो है वो सबसे करीब शागिर्दों में से एक शागिर्द था, लेकिन यीशु मसीह इसको क्या कहते हैं, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि उसके अंदर में से पतरस नहीं बोल रहा था। कौन बोल रहा था? शैतान बोल रहा था। इसलिए जैसे ही आपने अपनी फ्रेंड को बताया, फ्रेंड तो सिंसियर है आपके साथ 100%, लेकिन उसी टाइम में शैतान उसके अंदर उसकी लाइफ में काम कर रहा है या उसने किया है, तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। फिर आप फ्रेंड से लड़ोगे कि भाई मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, मेरी पड़ोसन मेरे साथ लॉयल नहीं है, मेरी बहन मेरे साथ लॉयल नहीं है, क्योंकि मैंने उसको अपना राज बताया और उसने क्या कर दिया, सबको बता दिया। अगर हम मिसाल 19 बाब को देखिएगा ज़रा, उन्नीस की 25 बाब देखिएगा, 25 की 9 आयत देखिएगा। लिखा हुआ है, तू हमसाये के साथ अपने दावे का चर्चा कर, लेकिन किसी दूसरे का राज फाश ना कर। अभी जो मैंने पहले बात सिखाई है वो तो ये है कि अपने बारे में, कि जो आपके राज हैं, जो आपकी तरक्की की बातें हैं या आपकी ख्वाब की बातें हैं, या खुदा ने आपको अपने प्लान्स बताए हुए हैं या आपने कोई प्लान्स किए हुए हैं, वो अभी तब तक शेयर ना करें जब तक वो पूरे नहीं हो जाते। ठीक है? पता है शुरू में लोग अपने बच्चों के बारे में बता रहे होते हैं कि इसको ये जो है ना वो इसको मैंने ये बनाना है, लेकिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो कहता है मैंने ये बनना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दिल में रखें और उसके लिए प्रेयर करें कि जो खुदा की कॉलिंग उसके ऊपर है, जो खुदा का मकसद है उसकी ज़िंदगी में, डॉक्टर है, इंजीनियर का है, आर्टिस्ट का है, क्या है, बस वो पूरा हो। और दूसरी चीज़ ये कि वो रूहें बचाने वाला बच्चा हो। जो हर एक माँ जब अपना बच्चा खुदावन को दे देगी, तो रूहें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आप पास्टर हो तो आप रूहें बचाते हो, नहीं।
روح ہر بندہ بچاتا ہے. دیکھو نرس ہے وہ اس جگہ پر علاج بھی کرے گی لیکن اس جگہ پر وہ منادی بھی کر سکتی ہے, وہ بتا سکتی ہے کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں کیونکہ خداوند جو ہے وہ شفا دیتا ہے. ڈاکٹرز بہت اچھے جو ہیں وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے وکیلوں کو بچا سکتا ہے. ہر ایک ایریا میں جو ہے وہ منادی کی جا سکتی ہے, ضروری نہیں وہ پاسٹر ہی ہو. ہاللویہ. تو یہاں پر خداوند کہہ رہے ہیں کہ سلمان نبی کے وسیلے سے کہ کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر, مطلب کسی دوسرے کی بات بھی جو ہے وہ ہم نے پھیلانی نہیں ہے. عورتوں میں نے پہلے بھی جو بات بتائی ہے, ایسی کسی کی کمزوری پتہ چل رہی ہے نا تو آ کے فوراً سنا ہے اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے. اب یہ والی بات کیا ہے, یہ بتانے والی ہے یا چھپانے والی ہے, یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سب کی عزت ہے نا, سب کو خود سے بھی پتہ چل جائے گا, اور یہ چیزیں ایسی ہیں چھپنے والی نہیں ہوتی. لیکن آپ کیوں جا کر اس کا چرچا کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. پھر اس نے آگے جا کے چرچا کیا. تو کیا ہے کلام میں یہ بھی لکھا کہ جو کچھ تم بو گے وہی کاٹو گے. اگر آج ہم کسی کا راز نہیں رکھیں گے, کل کو کوئی دوسرا بھی آپ کا راز جو ہے وہ نہیں رکھے گا. اور سب سے بڑھ کر خداوند جو ہے ہمارا سب کا رازدار ہے. بہت ساری باتیں شاید ہمارے ماں باپ کو نہ پتہ ہوں, لیکن ہمارے خداوند کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے, کیا کرتا ہے, کہ اس کے انر میں کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دل کو صرف خداوند جانتا ہے. کلام میں لکھا ہے میرے دل کو تو ہی نے بنایا ہے. خداوند نے بنایا ہے ہمارے دل کو, اور خدا ہی دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. شیطان بھی نہیں جانتا ہمارے دل کی چیزوں کو جب تک وہ ہمارے منہ تک نہیں آ جاتی ہماری باتیں. شیطان کو کب پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہے؟ ہاں, جب ہم بول کے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے, تو کیوں بول رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ دل میں رکھیں. اور جب شیطان کو پتہ چلے اس کو ڈر لگ رہا ہے, اچھا کس بات سے لگ رہا ہے, اس کو اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے. اچھا اندھیرے میں تو خداوند رہتا ہے, اس کو خداوند سے ڈر لگ رہا ہے. اچھا اس کو یہ بتاتا ہوں کہ اندھیرے میں ہوں, تو غلط انفارمیشن ڈالے گا, کسی کے وسیلے سے غلط انفارمیشن لے کر آئے گا. اور ہم خدا کی بجائے, کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اور کسی دوسرے کی انفارمیشن یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, یا مجھے بھی ایسا مسئلہ ہوا تھا, ایسی بیماری ہوئی تھی, یا میں نے فلاں بندے کو بیماری دیکھی تھی, وہ تو مر ہی گیا تھا. اب اس کی انفارمیشن ہم نے فوراً سے پکڑ لی. اچھا اس بیماری سے بندہ مر جاتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کلام میں کیا لکھا ہے, دوسرے کی انفارمیشن کو اپنی لائف میں اپلائی کر لینا. تو یہ خداوند کہے گا کہ یہ تو میں نے نہیں کہا تم نے. اس لیے کلام کو صرف دیکھیں. دوسرے کی انفارمیشن شیطان کی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ, اور وہ کوئی پاسٹر بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف عام لوگ ہیں. کسی پاسٹر کے وسیلے سے بھی شیطان کو کبھی کام کرنا پڑے تو وہ کر سکتا ہے, اگر وہ پاسٹر خداوند میں اتنا مضبوط نہیں ہے, پریئرز میں, اور اتنا زیادہ خداوند کے ساتھ ٹائم گزارنے والا نہیں ہے, یا خداوند کی آواز کو سمجھنے والا نہیں ہے, تو وہ بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے. بے ایمانی کی باتیں ان کے اندر بھی آ سکتی ہیں, کسی کے تھرو بھی شیطان بول. لیکن ہمیں الرٹ رہنا ہے اس کو پہچاننے میں, اس کو جاننے میں, اور جہاں جہاں خداوند نے کہا ہے کہ پوشیدہ رہنا ہے, سیکریٹیو رہنا ہے, ان چیزوں کو ہم نے سیکریٹیولی کرنا ہے. اور جب ہو جانی ہے تو اس کو جو ہے وہ اوپنلی جو ہے وہ اس کی گواہی دیں. آپ کو پتا 12 سال کی روگن نے پوشیدگی سے خداوند کو چھوا تھا, لیکن جب اس نے شفا پا لی تو خداوند نے اسے پبلکلی ریوارڈ دیا. تو جب ہم چھپ کے خداوند کے ساتھ ٹائم گزار کر وہ اپنی چیز لے لیتے ہیں, تو پھر خداوند ہمیں پبلکلی ریوارڈ دیتا ہے, اور ہمیں اونچا کرتا ہے, اور ہمیں سرفراز کرتا ہے. اور جب ہم دوسروں کے لیے بھی سیکریٹیو رہتے ہیں تو بھی خداوند ہمیں سرفراز کرتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے, وہ ایک فرق چیز ہے کہ جب ہم کسی کے مسئلہ کسی کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کو چگلی میں نہیں آتا. وہ چگلی میں نہیں آتا کہ اگر ہم کسی کا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں کہ میری فلاں بہن یا میرا فلاں عزیز اس مشکل میں ہے تو آپ اس کے لیے پریئر کریں, یا تو وہ ایک الگ بات ہے. میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, میری اس بات کو کیچ کر رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, کہ کس چیز میں راز رکھنا ہے, کس چیز میں اپنے راز رکھنے ہیں, کس چیز میں ہم کچھ چیزیں دوسروں کے ساتھ اس لیے بھی شیئر کرتے ہیں جب پریئر ریکویسٹ دیتے ہیں. تو وہ ایک فرق چیز ہے, کیونکہ اس میں ہمارا مقصد جو ہے وہ مثبت ہے. کیا ہے؟ مثبت چیزیں ہیں اس کے اندر.
تو اس لیے یسوع مسیح نے بہت دفعہ میں جب شفا لوگوں کو دی تو خداوند نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا. ایسے لکھا ہوا ہے نا بائبل میں. خداوند نے جب شفا کچھ لوگوں کو جب شفا دی تو خداوند نے کہا کہ کسی کے ساتھ چرچا مت کرنا, کسی کو نہ بتانا. لیکن کلام میں لکھا جتنا ہی خداوند نے کہا کہ نہیں بتانا اتنا ہی انہوں نے زیادہ بتایا اور پھیلا دیا. حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند جو ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا. تو خداوند کی ذات میں ہے کہ وہ بھی پوشیدہ چیزیں رکھتے ہیں, ان کو وقت پہ ظاہر کریں گے. ہاللیلویا. مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھیں تو ایک واقعہ ہے وہاں پر, تو خداوند نے وہاں پر جو ہے وہ اپنے بندہ کو بتایا یوحنا کو کہ یہ والی بات تو نے راز رکھنی ہے, یہ والی بات جو ہے وہ تو نے لکھنی نہیں ہے, تو نے دیکھی ہے لیکن تو نے اس کو دوسروں کو نہیں بتانا, اس کو تو نے لکھ لینا ہے اور راز رکھنا ہے, لیکن اس کو تب تک نہیں بتانا, یہ جب وقت آئے گا تب یہ چیز ظاہر ہوگی. تو اسی طرح سے خداوند نے جو دن ہے آخرت کا دن ہے وہ بھی پوشیدہ رکھا ہوا ہے. کسی کو نہیں پتا نا کہ یسوع مسیح کس دن آئیں گے, پتہ ہے؟ نہیں پتا. ہمارے مرنے کا دن بھی ایون پوشیدہ ہے, ہمیں نہیں پتا ہم نے کس دن مر جانا ہے. تو خداوند سیکریٹو ہے تو وہ اپنے لوگوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی سیکریٹو رہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں مرنے کا پتہ چل جائے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے خداوند نے سیکریٹو رکھا ہوا ہے. ہم کے سارے کام نپٹا لیں اپنے پہلے. کسی کو پتہ چل جائے کہ اس نے جوانی میں مرنا ہے, وہ 12 سال کی اپنی بیٹی کی شادی کر لیں, میں اپنے سارے فرض ادا کر کے جاؤں. اس لیے خداوند نے سیکریٹو رکھا ہوا ہے ساری کچھ چیزیں. اور ہمیں بھی آج خداوند یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے پلانس خاص طور پہ ایول آئیز سے بچا کے محفوظ رکھیں, بری نظروں سے. اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ بری نظر نہیں لگتی, بری نظر لگتی ہے. ایول آئی کچھ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, شیطان کی ہر چیز جو ہے جو اس نے رکھی ہوئی ہے وہ کام کرتی ہے. آپ کے اچھے منصوبوں پہ شیطان کی نظر لگے گی, شیطان اس کو بری نظر سے دیکھے گا اور اس کو نظر لگائے گا اور اس کو ہر طرح سے فلاپ کرنے کی کوشش کرے گا, ہر طرح سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اپنے خواب سیکریٹو رکھیں, اپنے پلانس سیکریٹو رکھیں, اپنی خوشیوں کو جب تک وہ سامنے نہیں آتی ان کو سیکریٹو رکھیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم خداوند میں بنے رہیں گے اور خداوند میں مضبوط بھی رہیں گے, اور پھر ہمیں خداوند سے گلہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آج آپ نے سیکھ لیا ہے کہ خداوند نے ہمیں کہا کہ آپ نے سیکریٹو رہنا ہے. اس لیے بعد میں آپ کا وہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ خداوند کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس سے پہلے شاید آپ کو نہیں پتا کہ میں نے سیکریٹو رہنا یا نہیں. ہم نے تو خوشی خوشی سے بتا دیا, اور سب سے زیادہ اپنوں کو بتایا جاتا ہے, لیکن اپنوں کے اندر بھی سب میں جو ہے وہ اوپر سے ہو سکتی ہے کہ وہ سوچیں کہ آپ یہ میرے بہت قریب ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. اس لیے ایون بہن میں بھی یہ چیزیں, بہت سگے ریلیشنس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. نمبروں پہ مجھے پتا ہے اگر کسی کے نمبر زیادہ آ گئے ہیں, کسی کے کم نمبر آ گئے ہیں کمپٹیشنس میں یا ایگزام میں, تو اس میں اتنی زیادہ جیلسی جو ہے وہ فیل کی ہوتی ہے. اس لیے بس خداوند میں خوش رہیں, خداوند میں جو ہے وہ اپنی ہر بات, اپنے ہر راز رکھیں, پریئرز میں رکھیں اور خداوند سے کہتے رہیں, اور جیسے ہی وہ چیز پوری ہو اس کی ضرور گواہی دیں. لیکن خادموں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, پریئر ریکویسٹ کے تھرو کریں کہ میں نے یہ منصوبہ رکھا ہے خدا کے حضور میں, گھر لینے کا یا گاڑی لینے کا یا بزنس کرنے کا یا کسی ایگزام کا یا کوئی بھی مطلب ہے, ان کو پریئر ریکویسٹ ضرور دیں. میرا یہ پلان ہے, میرا یہ پلان ہے, یا مجھے یہ خواب آیا ہے, مجھے یہ آیا ہے, مجھے اس کا مطلب نہیں پتہ چل رہا, تو وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. ہاللیلویا. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور آج خداوند کو کہیں کہ خداوند میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ میں کیسے میں سیکریٹو رہوں اور آپ کے اور راست بازی میں رہوں, کیونکہ راست باز جو ہیں وہ آپ کا محرم راز ہے. خداوند سے کہیں کہ میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے آگے کے چیزوں سے خداوند تو نے پہلے ہی سے اویئر کرایا ہے, سکھایا ہے, اور تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے.
मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऊंची आवाज़ में दुआ करें और खुदा का शुक्र अदा करें। कहें कि खुदावन आज का कलाम 30-60 पूरा सोगना फल लाए और मेरा फल कायम रहे खुदावन। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हुए उसको सारा जलाल देते हैं, सारा ऑनर देते हैं। खुदावन हमें फजल बख्श के हम हर लम्हा खुदावन तेरी मर्ज़ी को तलाश करें, ढूंढें खुदावन, और तेरे नाम को जलाल दें खुदावन। यीशु मसीह के वसीले से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।